بہت سے قریبی دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سعادت نصیب فرمائی، ایک بہت بڑا شرف عطا فرمایا۔ ہمارے بہت ہی قریبی مخلص دوست اور بھائی رضا گوندل صاحب، ان کی فیملی، اور بھی ماشاءاللہ پتہ چلا کہ یہاں کی پوری ایک ٹیم تھی، ماشاءاللہ پوری ایک جماعت تھی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سعادت سے بہرہ فرمایا، اور اللہ نے انہیں اپنے گھر بلایا اور عمرے کی سعادت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ حقیقتاً تو ہم سب ان کے اعزاز میں اور ان تمام عمرہ پر جانے والے ساتھیوں کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اور دنیا کا کوئی بھی کام اس سعادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً ہمارے یہ سارے ساتھی، ان کی فیملی جو بھی یہ عمرے پر گئے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ایک دو حدیثیں اسی مناسبت سے عرض کر کے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10 سے 12 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں، کیونکہ نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عمرہ کرتا ہے، اس عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے فقر اور گناہوں کی گندگی کو اس طرح دور فرما دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے سے میل کچیل کو دور فرما دیتی ہے۔ جس طرح بھٹی میں لوہے کو ڈال دیا جائے تو وہ بھٹی اس لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ جو اللہ کا گھر دیکھ لیتا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان سے فقر کو دور کر دیتے ہیں، اللہ گناہوں کی گندگی سے انہیں صاف کروا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اس وجہ سے کہ وہاں جا کر ہمارے اخراجات لگیں گے، مال لگے گا، اس وجہ سے کبھی بھی ہمیں عمرہ اور حج سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمرہ کرنا فقر کو دور کرتا ہے، تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو عمرہ کرتا ہے، اللہ عمرے کی برکت سے اسے 3 انعامات عطا فرماتے ہیں، 3 صفات عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین اسے اخلاص کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسے عاجزی کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ اسے تقوی کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ 3 انعامات اور یہ 3 صفات اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کو، روضہ رسول کی زیارت کرنے والوں کو، عمرے کی سعادت حاصل کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور حقیقتاً یہ تینوں ہی صفات مطلوب ہے، مقصود ہے۔ جنہیں اخلاص مل جائے، عاجزی مل جائے اور جنہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اخلاص کی دولت چاہیے تو عزم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر جائیں۔ ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے، تقوی کی دولت چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ نیت رکھنی ہے کہ وہاں جائیں، اور دوسرا جنہیں اللہ نے یہ توفیق نصیب فرما دی، اب وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے انہیں یہ 3 صفات عطا فرما دی، اب عملاً ان کی زندگی میں یہ نظر آنی چاہیے۔ یہ تینوں صفات انہیں اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ ان کو اخلاص کی پہچان بننا چاہیے، انہیں عاجزی کا پیکر بننا چاہیے، انہیں تقوی پر چلنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک ضروری بات جو یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی اچھے عمل کی توفیق مل جائے، کوئی بھی نیکی کے کام کی توفیق مل جائے، اور خصوصاً عمرے جیسی سعادت حاصل ہو جائے، تو کبھی بھی ہم اسے اپنا کمال نہ سمجھیں۔ یہ اللہ کے فضل سے ہوا، یہ اللہ کے کرم سے ہوا کہ اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، اللہ نے اپنے در پر بلا لیا۔ اس لیے فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا فضل سمجھیں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ انعام نصیب فرمایا۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میرے اللہ نے مجھ پر انعام کیا، فضل کیا، اور اللہ نے اپنے گھر پر مجھے بلا لیا۔ تو اس پر ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے اوپر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے شاید کوئی بہت بڑا کمال کیا، بلکہ فرمایا بار بار ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نہ صرف یہ سعادت بلکہ اس کے علاوہ بھی فرمایا کوئی بھی نیکی کی توفیق مل جائے، کوئی بھی اچھے کام کی توفیق مل جائے، اس پر شکر بجا لائیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا ہے
کہ اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو وہ نعمت میں مزید تمہیں بڑھا کر عطا کروں گا۔ فرمایا کہ اس عمرے کی سعادت کے مل جانے پر جب اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا لاکھ شکر آپ نے یہ توفیق نصیب فرمائی، تو اللہ کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو، میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ آج اللہ نے عمرے کی توفیق نصیب فرمائی، ہر نماز میں ہر دم ہر آن اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ اس انعام کو، نعمت کو بڑھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حج کی توفیق بھی نصیب فرما دیں گے، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری بات ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سنی، جو ساتھی یہاں موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلائے، ہمارے اساتذہ نے ایک وظیفہ ایسا بتایا جو خود ان حضرات نے بھی اس پر عمل کیا اور ہمیں بتایا، تو الحمدللہ ہم نے بھی عمل کیا، ہمارے ساتھیوں نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے، اور انتہائی آسان ایک عمل، ایک مجرب اور آسان نسخہ ہے، وہ سب ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا دے گا۔ اور وہ کیا ہے وظیفہ؟ فرمایا کہ ہر اذان کے بعد، اذان ہوئی، اذان کے بعد جو دعا پڑھنی ہوتی ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ساتھی جو عمرے پر گئے یقیناً ان کو ازبر ہو گیا ہوگا، وہاں کثرت سے جو پڑھا جاتا ہے وہ یہی تلبیہ پڑھا جاتا ہے، افضل ترین ذکر وہاں کا یہی ہے۔ فرمایا کہ جو ہر اذان کے بعد، اذان کی دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ تلبیہ کا معمول بنا لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر پر بلا لے گا۔ یہ مجرب نسخہ ہے، میری اپنے ذات میں نے اس کو تجربہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 مرتبہ اب تک بلا لیا، اور اب پھر جانے کی تیاری ہے۔ آپ حضرات اس نسخے پر عمل کرنا شروع کر دیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، اور اس پر ہمارا کوئی سرمایہ نہیں لگ رہا، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے، اور اس کے لیے کوئی باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے یکسوئی میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مسجد میں آ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اپنی دکان میں جب اذان سنیں تو متوجہ ہو جائیں، اذان کا جواب دیں، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد صرف 3 منٹ بھی نہ لگے، شاید جب پڑھنا شروع کر دیں گے اس سے بھی کم وقت لگے گا، 3 مرتبہ تلبیہ کا معمول بنا کر دیکھیں، انشاءاللہ چند مہینوں میں اللہ تعالیٰ تیاری فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، ہر دم اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میرے بندوں مجھ سے مانگو، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ آج میرے بھائیوں ہمارے مانگنے میں کمی ہے، آج ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، آج اسباب کی طرف ہماری نظر ہے، دنیا کی طرف ہماری نظر ہے، دنیا کے مسائل میں، پریشانیوں میں ہم اسباب کی طرف دوڑ رہے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے آؤ مسبب الاسباب کی طرف آؤ، وہ اللہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس اللہ کے حکم سے تمہارے مسائل کا حل ہے۔ ان اسباب میں کچھ نہیں رکھا، دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا کے مال و دولت میں کچھ نہیں رکھا، اللہ چاہے گا تو کامیابی ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج کا مسلمان جو بیچارہ ٹھوکر کھا رہا ہے، آج کا مسلمان جو بیچارہ پریشان نظر آ رہا ہے، بے سکون نظر آ رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج کے مسلمان نے دنیا اور دنیا کے اسباب میں کامیابی کو تلاش کیا۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے میرے پاس زیادہ مال ہو، دولت ہو، دنیا کے منصب ہو، عہدے ہوں، اور دنیا کے اسباب زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے،
اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری طرف متوجہ ہو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کہاں ہیں؟ ان کو بتاؤ کہ تمہارے اللہ تمہارے قریب ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ من حبل الورید، تمہارا اللہ تمہاری لگے حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے مجھے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی ہے۔ اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر جانے کی تمنا ہے، یا اس کے علاوہ اور جو بھی عزائم اور جذبات ہیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرنے والا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ ہر ایک کی یقیناً دعا کو قبول فرماتے ہیں، بس اللہ کی قبولیت کے اپنے انداز ہیں۔ بس یہ بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر شیطان یہ دماغ میں بات ڈالتا ہے، مایوس کرتا ہے کہ تم نے اتنی دعائیں کی، ہر نماز میں تم دعا کر رہے ہو، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تم نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھ کر دعائیں مانگی، استغفار پڑھ کے دعائیں مانگی، تمہاری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی۔ یہ شیطان اس طرح ہمیں مایوس کر کے اعمال سے دور کرتا ہے۔ یہ ایک بات سمجھ لیں تاکہ اس مایوسی کی دلدل سے نکلیں اور تاکہ شیطان کے شکنجے سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ علماء اکرام نے لکھا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کسی کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اگر خدا نہ خواستہ پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا تو اس کی دعا کو اللہ نہیں قبول کرتے۔ ہاں اگر اللہ نے رزق حلال عطا فرمایا اور محفوظ کر رکھا ہے تو پھر کبھی بھی اللہ دعا کو رد نہیں فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور وہ 3 طرح سے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمارا فلاں مسئلہ حل فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنا گھر دے دے، یا اللہ ہمیں ہماری گاڑی اپنی دے دے، یا اللہ فلاں چیز ہمیں دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ جو چیز ہم اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں اس کے ملنے میں اگر ہمارے لیے خیر ہے، اس کے ملنے میں ہمارے لیے سعادت ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول فرما دیا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے کچھ مانگا، لیکن جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے ملنے میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تو علام الغیوب ہیں، اللہ تو جان رہے ہیں۔ ہم اللہ سے گاڑی مانگ رہے ہیں، لیکن گاڑی کے ملنے میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، ہمارے لیے اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس صورت میں ہماری دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ جو ہم نے مانگا وہ اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے دعا کو بھی رد نہیں فرمایا۔ علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا کہ اس بندے کے مقدر میں جو مصیبت لکھی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ اور پریشانی اس کی زندگی میں لکھی ہوتی ہے، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو اس صورت میں تو دعا کی قبولیت کا شرف عطا نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے دعا کو بھی رد نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ سے ہم نے گاڑی مانگی، گاڑی نہیں ملی، ملتی تو ہمارے مقدر میں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا تو وہ گاڑی ہمارے لیے رحمت نہ بنتی، زحمت بن جاتی۔ اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کتنی چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ چیز ہمارے لیے زحمت کا سبب ہوتی ہیں۔ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ اس کو وہ چیز عطا نہیں فرماتے، اور دعا اس طرح اللہ قبول فرماتے ہیں کہ اس کے مقدر میں جو تکلیف اور مصیبت لکھی ہوتی ہے اللہ اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس صورت میں جو اس نے مانگا اس کو نہیں عطا فرمایا، اس کے لیے اس میں فائدہ نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر اس کے مقدر میں کوئی مصیبت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی دعا کو رد نہیں فرماتے، فرمایا کہ اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کا دن جب ہوگا اور حساب کتاب کا وقت ہوگا، اس وقت جب نامہ اعمال
پیش کیا جا رہا ہوگا، ترازو لگائے جا رہے ہوں گے، اس کی ساری دعاؤں کو لا کر اس کے اعمال نامے میں رکھ دیا جائے گا، وہ حیران ہوگا کہ اتنی نیکیاں اور اتنے اعمال میرے پلڑے میں کہاں سے آ گئے؟ مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میرے اعمال کتنے ہیں، یہ کہاں سے اتنا سرمایہ آ گیا؟ تو بتایا جائے گا، اے فلاں، تم نے دنیا میں اللہ سے مانگا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے دنیا میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے رد بھی نہیں فرمایا، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہی دعائیں ہیں، حدیث میں آتا اس وقت بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری دعائیں آخرت کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگا کریں، ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے گھر میں جانے کی تمنا ہے، خوب اللہ سے مانگے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے اپنے بھائی رضا امدل صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی گئے تھے ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور بس یہ آخری بات ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بہت عظیم جگہ سے آئے ہو، اب آپ کی عملی زندگی کے اندر تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ اب آپ سب ماشاءاللہ، ہمارے حضرت پیر صاحب کے ہاتھ پر تقریباً ساتھی بیت ہیں، آپ ماشاءاللہ اصلاح کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اب نمایاں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ آپ کے لوگ، علاقے کے لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ یہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کر کے آئے ہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی، واقعی یہ اعمال کی طرف آ گئے، تو آپ نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لا کر لوگوں کو ایک اچھا میسج دینا ہے، لوگوں کے لیے مثال بننا ہے، اور پھر ہم سب نے عمل کی طرف جانا ہے اور ہم سب نے اچھے اعمال میں لگنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنے کو اور سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا